والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہاں جی، انسان میں کہاں تک پہنچے کچھ ہے یا روح جو ہے وہ چلی گئی، روح جو ہے وہ روشنی دیتی ہے، روشنی کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے. یہاں تک آپ جی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو 3 سٹیپس تھے وہ ذرا کوئی ساتھ ریپیٹ کر دیں. انسان کی تخلیق کے 3 سٹیپس کیا ہے؟ انسان سب سے پہلا کیا تھا؟ تخلیق. تخلیق سے کیا بنا؟ حیوان انسان. پھر کیا ہوا جی؟ تسویہ ہوا. تسویہ سے کیا ہوا؟ ایک آزاد انسان وجود میں آیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ نفخہ روح ہوا، جس کے نتیجے میں انسان بن گیا، انسان وجود میں آ گیا. یعنی کمپلیٹ ہیومن بینگس کب بنا؟ یہ ان تینوں کے مجموعے سے وجود میں آیا. اور مسجود ملائک بھی کب ہوا؟ اس کے بعد ہوا. تیسرے مرحلے جی تیسرے مرحلے یعنی سمجھے کہ چوتھا مرحلہ ہوا اس کا. اس کے بعد یعنی قرآن مجید میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے روح بھی پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اچھا، اس میں صرف آپ نے پڑھائی ہے یا اس کو اپنے دل میں کچھ ٹٹول کر کچھ دیکھنے کی بھی کوشش کی؟ کچھ نہیں دیکھا ہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جو چیزیں تو انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، دبر نہیں ہے. دبر ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو انجوائے تو کر رہے ہیں. اس میں پرسنلی جب تک آپ ان مضامین کو فیل نہیں کریں گے تو پریکٹیکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں. کیا یعنی ایک اور پہلو سے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے میٹیریل، یا ایک اور سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ہارڈ میسج، ایک ہوتا ہے سافٹ میسج. تو یہاں تک جو پروسیس تھا وہ ہارڈ پروسیس تھا. اس کے بعد یہاں جو ہوا یہ الیکٹرانکلی ہوا کہ جو آپ کو ان آنکھوں کے ساتھ نظر نہیں آتا اور ان کانوں کے ساتھ کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن سرٹنلی ہوتا ہوتا جو بھی سافٹ ایکشنز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن بہرحال ہوتے رہے ہوتے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ کمپیوٹر جو ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی ایک سادہ سی عبارت جو ہے آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور کمپیوٹر اس کی فنیشنگ کر کے کیا سے کیا بنا کے آپ کو دے دیتا ہے. ایک سادہ سی تصویر اتار کے آپ جو ہے اس کیمرے سے کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور پھر کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی ریفائننگ کر کے اور اس کو پروسیس کر کے اس کا تصویہ کر کے کیا سے کیا بنا کے دکھا دیتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ جو پہلا سٹیپ ہے تخلیق کا وہ میٹیریل سٹیپ ہے، اور جو دوسرا سٹیپ ہے وہ سافٹ سٹیپ ہے، اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ اس سے زیادہ سافٹ ہے. یعنی ایک سافٹ موو ہے یہ روح کا تربیت کیا جانا. اس لیے کہ روح جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو تو قرآن مجید نے بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا کہ بس
یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے. اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ جب قرآن مجید نے کہا کہ تمہیں اس کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ یعنی ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے پھر وہ ہے کیا؟ جی، یعنی اس پر غور و فکر جو ہے بیکار ہے. بیکار ہے. ہاں، اس کے ایفیکٹ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کا ایفیکٹ ہم نے کہاں محسوس کیا بھلا؟ جب آزاد انسان بنا اور انسان خیر و شر کی پہچان. یعنی وہ جو میں نے آپ کو مولانا روم کے وہ شعر کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اس جسم کو، انسان کو آپ اپیرنٹلی دیکھیں اٹ لکس میٹیریل، لیکن اس کے اندر سے وہ جو ڈیوائن کرنیں جو نکل رہی ہوتی ہیں، خدائی نور جو نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہم روح کے اثرات کو تو فیل کر سکتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکبر آبادی نے کہا تھا کہ تم دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، اسی طرح روح کو فیل تو ہم کریں گے، کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ایکٹ کیسے ہو رہا ہے. اور اسی طرح وہ جو جذبات ہیں ان کا معاملہ بھی کم بیش ایسا ہی ہے. یعنی یوں ہی کوئی چیز اس پہلے درجے سے اوپر اٹھے گی، اس کے بعد سارا کا سارا معاملہ جو الیکٹرانک ہوگا. جو بیسک لیول سے اٹھے گا تو اس باقی سارا کا سارا معاملہ کیا ہوگا؟ الیکٹرانک. مثلا اچھا بڑا سیاح بیڑا آدمی، ٹھیک ہے نا، دیندار، 5 وقت کا نمازی، منہ پہ داڑھی بھی سفید بھی ہو چکی، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ اس کی بھی نظر جو ہے ایک عورت کی طرف جب اٹھ جاتی ہے؟ سوال ہے نا. یعنی بات سمجھ میں آنے والی یہ بھی ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی تو ہے کہ نہیں ہے. تو اصل میں یہ چیز جو ہے جب تک ہم اس کو یعنی فیل کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو ریڈ کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، تو بہت سے حقائق جو ہیں وہ ان کی سمجھ سے، ان کو فیل کرنے سے ہم معروف رہ جائیں گے. اور جب معروف رہ جائیں گے تو پھر قرآن مجید کے احکام جو ہیں وہ تو اصل میں کس پر بیس کرتے ہیں؟ اس پورے انسان پر بیس کرتے ہیں کہ جو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر ہم اس یعنی یہی بات جو ہے کہ عورت کی طرف نظر جو ہے وہ سفید داڑھی کے ساتھ بھی اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ بھی، دین کے علم کے ساتھ بھی اٹھتی ہے، اگر میں اس کو فیل نہیں کروں گا تو مجھے دین کے احکام میں سے سیکس ڈسپلن کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں. سیگریگیشن، نکاح کا نیچے رکھنا، ٹھیک ہے نا، پردے کا اہتمام کرنا، بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بدکاری نہ کرو، کافی تھا کہ نہیں. لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہی بدکاری تک پہنچنے جو ذرائع ہیں وہ پہلے بند ہوں گی تو وہی کہا ہے نا، سیڑھیاں بند کریں گے تو اوپر ولا تقربوا الزنا کہا ہے. کیا یہ جو عام ہمارے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ ان کی ہندی جو پھنسی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھ صاف ہونی چاہیے، حالانکہ ہوتی نہیں. یہ لڑ جاتی ہے فوراً، جی فوراً لڑ جاتی ہے. تو آنکھ جو ہے یعنی جذبات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ لگتی ہے انسان کی طرف، انسان کے اندر برائی کا میلان، حرام خوری کی طرف رغبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو فیل کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کوئی میں نے آپ کو ڈائیگرام بنا کے دکھائی تھی کہ یعنی مقابلے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں
یہ ہے انسان، آزاد انسان جو ہے مینلی. اب اس کے اندر کیا ہے، یعنی آزاد انسان کے اوپر دو انفلوئنس ہے موٹے موٹے. ایک ہے حیوان انسان کا، اور دوسرا انفلوئنس کیا ہے، روح ربانی کا انفلوئنس. ٹھیک ہے جی. اس کی بنیاد پر ہمیں کیا مل رہی ہے، روشنی کیا کیا مل رہی ہے بلا، معرفت ربانی، معرفت رب، اور خیر و شر کی پہچان، حب الہی. اس کی وجہ سے پھر خیر و شر کی پہچان، پھر نیکی کی رغبت، نیکی کی رغبت آپ کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے آپ نیکی کی رغبت، یہ ہے کیا چیز؟ جی احساس اچھا ہوتا ہے اور نیکی کرتے ہیں، وہ اس کے بعد آتا ہے. ادھر سے کیا آئی تھی، بھوک، پیاس، غصہ، ریٹیلیشن اور سیکس. اچھا، اب یہ نیکی کی رغبت کیا چیز ہے؟ ہم کسی کو دیکھتے ہیں مصیبت میں، جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خود تکلیف لینے کو جی جانے لگتا ہے. حالانکہ جسم میں تقاضا کیا ہے، یہ اوور آل کیا مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے. اور کوئی مثال، آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن این اس وقت کوئی سوالی آ جاتا ہے مانگنے کے لیے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، تو اس وقت کیا ہے کہ یہ بھوک جو ہے یہ تو کہہ رہے کھلاؤ مجھے، کھلاؤ مجھے، کھلاؤ مجھے، کھلاؤ. این اس وقت جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے کہ میں نہ کریں. یعنی جب تک آپ اس کو کلیئرلی ریکگنائز نہیں کریں گے کہ یہ جذبہ کیا ہے، یعنی یہ اس جذبے کو اپوز کر رہا ہے. یعنی پیٹ کھانے کو مانگ رہا تھا، لیکن اس نیک جذبے نے اس کے خلاف تقاضا کیا ہے. یہ سب آرام مانگ رہا تھا، لیکن آپ کو انسانی ہمدردی جو ہے وہ تکلیف لینے کا آمادہ کر رہی ہے. پڑوس میں آگ لگ گئی تو ان کے حل کے لیے جہاں انسان جو ہے وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر بھی جا کر اس کی ہیلپ کرتا ہے. یہ کیا ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہے. پھر انبیاء کرام جو ہیں، یعنی خیر کے جو داعی، خیر کے داعی جو ہیں، وہ بھی اصل میں اسی راستے سے آتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مخلوق بنائی. کون سی؟ فرشتے. پہلے تو فرشتے بنائے ہیں کہ جو ہماری پیٹھ تھوکتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ اگر نیکی کے جذبے کا اظہار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر یہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اندر سے تسکین مل رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ فرشتے جو ہے وہ تھپکی دے رہے ہیں، شاباش شاباش. اور پھر ایک اور چیز بھی اللہ نے عطا کی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر ہے. اگر آپ برائی کر ہی بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیز آپ کو پچ کرتی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس آزاد انسان کا فنکشن ہے. کس کی روشنی میں آ رہا ہے، روشنی ادھر سے مل رہی ہے اس کو، لیکن فنکشن کس کا ہے، وہ آزاد انسان کا فنکشن ہے.
اس لیے کہ آزاد انسان جو ہے وہ کھلی آنکھ ہے، اس میں برائی بھی انفلوئنس کر رہی ہے اور نیکی بھی انفلوئنس کر رہی ہے، اس کی آنکھ جو ہے بڑی صاف ہے، ان دونوں جذبوں کو ریکگنائز کرتی ہے کہ ان میں سے ٹھیک کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اپریشیبل کون سا ہے اور کنڈیمیبل کون سا ہے۔ تو یہ آزاد انسان کی خوبی ہے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، روح کے تھرو آ کر مالر اسپرٹ جی دیتے ہیں، جی مورلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اندر ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یعنی جو فزیکل باڈی کے بعد اب سارا کام ہونا ہے وہ الیکٹرانک ہونا ہے، جو ویزیبل نہیں ہوگا، فرشتوں کا ایکشن ویزیبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انبیاء کرام انسانوں میں سے ہیں، ان کے الفاظ تو یعنی آڈیبل ہوں گے، ان کے ایکشن بھی ویزیبل ہوں گے، لیکن وہ کس کو اصل میں پروموٹ کر رہے ہوں گے، وہ روحانیت کے روح کے تھرو آئیں گے۔ قرآن مجید کس کی رضا ہے، روح کی رضا ہے۔ تو اصل میں کیا ہونا ہے، تھرو آؤٹ انسان کی لائف جو ہے یہ ان دونوں کی رضا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ روح اور نفس ریپرزینٹ کر رہا ہے انسان کے اینیمل باڈی کو، اور روح ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہے، لیکن فیصلہ کس کے پاس ہے، فیصلہ آزاد انسان، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈالی ہے اور اسے نفس بھی دیا ہے۔ حیوان ہے تو ساتھ نفس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب روح جو ہے اسے اپنی طرف کھینچے گی اور اس کا نفس جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچے گا، ہے نا۔ تو اب فیصلہ کرنا کہ جانا کدھر ہے، انسان کا یہ آزاد انسان ہے۔ جی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی قرار دیا کہ جس معاملے میں تم شک میں پڑ جاؤ اس تب سے قلب آؤ، اپنے دل سے پوچھا کرو، اور دل آپ کو بالکل صحیح رائے دیتا ہے۔ سورہ قیامہ میں آپ پڑھیں گے منتخب صاحب میں جا کر کہ بل الانسان والا نفسہ بصیرہ، اصل میں انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، بلا وقت معذیرہ، خواب و کتنے ہی بہانے تراش لے، معذرتیں پیش کر لے، ایکسپلینیشن دے لے، لیکن رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس کا ضمیر جو ہے اسے ملامت کر رہا ہے، انسان بڑھ، اوے بندہ بڑھ، اوے ہوش کر۔ اچھا، اس کے بھی پھر مختلف اسالیب ہوں گے، یعنی کسی کو ایک برائی سے روکے گا تو اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ اندر سے موٹیویشن آئے گی۔ مثلا کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، بغیر شرم کر، داڑھی بگی ہوگی دے، کوئی نوجوان کر رہا ہے تو اس کو آئے گا اپنا خاندان پہ آپ نہیں دے پیودی عزت رکھتا ہے، یہ کیا ہے، یہ مختلف مسائل ہے جس کے ذریعے سے اس کو گائیڈنس جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو فرشتے ہیں اور شیاطین ہیں۔ اچھا، پھر ویزیبل فورسز ہیں۔ ویزیبل فورسز کیا ہے، نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے، میڈیا ہے جو بنے اس کام کے لیے ہوں، سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جو اخبارات کے کالم کے ذریعے سے، پھر اینکرز ہیں کہ جو ٹی وی کے ذریعے سے برائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ نظر آنے والے چینلز ہیں، اور پھر ان میں سب سے اوپر جو ہے نیکی کے جذبے کو ابھارنے والوں میں سب سے اوپر کون ہے، نبی۔ اس لیے کہ نبی بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس اپنے پاس رکھتا ہے،
لیکن نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ انسانوں کی زبان بولتا ہے. یعنی فرشتے جو پیٹھ تھوکتے ہیں تو فیلنگ ہے صرف، انسانی زبان میں نہیں بولتے. نبی جو بات کہتا ہے آ کر وہ کیا ہے؟ وہ کرسٹل کلیئر بات ہوتی ہے انسانی، اسی قوم کی زبان کو انسانی زبان میں، اس قوم کی زبان میں آ کر کلام کرتا ہے اور بات جو ہے یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے. نبی کا توڑ کیا ہے؟ ابلیس. یعنی جو برائی کو پروموٹ کرنے والی فورسز ہیں ان میں سب سے بڑی فورس جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان. شیطان نے پکڑ دی. شیطان اس کی کیا ڈیفینیشن؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا وہ اندر ہے، شیطان ہے، ایک کریکٹر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس کو کیسے ہاؤ ٹو فیل اٹ؟ وہی ہے نا، اس لیے میں ساری تمہید ماضی ہے کہ یہ الیکٹرانک جو اوریجن کی چیزیں ہیں، یعنی اسی لیے یہی وہ بات ہے کہ جو سیکولر ذہن والے لوگ تھے یا سائنٹیفک مائنڈ کے لوگ تھے، انہوں نے شیطان کے، جنات کے اور فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا. انہوں نے انہیں الیکٹرک فورسز قرار دے دیا. فرشتوں کو قواعد طبیعہ نیچرل فورسز قرار دے دیا کہ ان کا کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، یہ صرف نیچرل فورسز ہیں. بات تو صحیح ہے، لگتی تو ہے، لگتی ہے بظاہر لگتی ہے، بالکل تو لگتی ہے. لیکن اب جب ہم قرآن اور سنت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ان کا پرسونیفائڈ وجود جو ہے اس کا اقرار ہے، اور پھر ان کو ماننا ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد ملائکت ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خواہ ہمارا دل اس کو سمجھے، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن ایمان لانا ہم پر ضروری ہے. ایسے ہی خدا کی ذات اور اس کا وجود ہے، بالکل جیسے فرشتوں کے ہے، بالکل بن دے کے ماننا ہے جی، اور فرشتوں کو بن دے کے ماننا ہے. ان کو فیل نہ کر سکتے ہیں یہ نہ ابلیس. اسی طرح جنات جو ہیں یہ جب انسان دوسری طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز سائنٹیفکلی پروو ہو اسی کا صرف وجود ہے، یہ اصل میں میٹیریلزم کے اثرات ہیں. کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں ریئل کیا ہے اور ان ریئل کیا ہے. وہ چیز جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے یا کم سے کم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں تو اس کا حقیقی وجود ہے، اور وہ چیز جو نہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئے نہ حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. اگر آپ اس اصول کو مان لیتے ہیں تو پھر تو نہ تو اللہ کا وجود ہے نہ فرشتوں کا وجود ہے، کوئی وجود نہیں. اور یہ بڑا غیر محسوس انداز ہے. سیکولر ایک دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیکولرزم بطور ایک سیاسی نظام. وہ کیا ہے کہ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے، باقی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بامی مشورے سے طے ہونے چاہیے تھرو پارلیمنٹ. لیکن مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ایک خدا کو مانے مائنس مذہب جی، ایک خدا کو مانے، 10 خداؤں کو مانے، 1000 خداؤں کو مانے، پتھر کی مورتوں کو مانے، بھی ہم مانے. لیکن جو اصل سیکولرزم ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے سن 95 کے ایڈیشن میں تعریف ہے اس کی، believe that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. کہ نظام تعلیم اور حلال و حرام کا فیصلہ یہ مذہب کی بنیاد پر ہونا ہے. اب جب نظام تعلیم جو ہے وہ سیکولر ہو جائے گا
اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر نظام تعلیم میں اللہ کا ذکر نہیں آ سکے. اب جو شخص اس نظام تعلیم میں سے پڑھ کر نکلے گا، آپ مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کو مان سکتا ہے؟ تو بظاہر انہوں نے سیاسی سطح پر تو یہ کہا کہ ہر شخص مذہبی اعتبار سے آزاد ہے کہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن انہوں نے جو نظام تعلیم قائم کیا اس میں سے کوئی گزر کر اللہ کو مان ہی نہیں سکتا. یہ استادیاں ہیں ساری اس طرح. تو کچھ سمجھ میں آ گئے؟ تو انبیاء کرام کی حیثیت بھی سمجھ میں آ گئی. اب ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، یہ درمیان میں تھوڑی سی میں نے اضافی بات کہی ہے، ہمارا اصل مضمون آپ پھر دوبارہ کنٹینیو کرے گا. جو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، سنوارا، اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. فسجدوا الا ابلیس. فسجدوا الا ابلیس. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ جی عزازیل اس کا نام تھا. یہ ایک جن تھا، لیکن بہت صاحب علم تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور اپنی اس عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس نے ایک مقام پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی. اب اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ تو کامل. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی. نہیں، بس ہم صرف یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی اور اسے فرشتوں میں شامل کر کے فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اب کیونکہ یہ بھی فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لہذا وہ حکم جو ہے وہ اس پر بھی لاگو ہوتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ناشکروں میں شامل ہو. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ غیر معمولی شکر گزار ہوتا اللہ تعالیٰ کا، لیکن الٹا یہ ناشکرہ ثابت ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر. قرآن مجید نے اس واقعے کو غیر معمولی اہمیت دی. اس کا ذکر ہم پڑھا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ پہلے سوال میں پڑھا ہے. ہماری کلاس میں نہیں، آپ کلاس میں نہیں پڑھا. آپ نے پڑھایا، آپ نے پڑھایا. ہاں جی، ہدایت کے موضوع پر میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے وہ اس کی تلاوت میں مضمر ہے. یہاں ایک الجھن سی ذہن میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ میاں پیدا کرنا سکھایا ہے، اگر اللہ میاں چاہتا تو ابلیس کو یہ کردار دیتا ہی نہ، یہ کردار نہ دیتا، اور کیونکہ اس ڈرامے کو آگے چلانا تھا، دنیا آباد کرنے سے یہ کریکٹر کریٹ کرنا پڑا. جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام اگر یزید نہ ہوتا وہ ان کے ساتھ سلوک کیسے کرتے اور ان کو یہ رتبہ کہاں سے ملتا؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکے میں آ گیا اس کی عبادت سے اور اس کی نیکی سے اور اس کے علم سے. پہلے وضاحت کر دی اس کی کوئی اس کے پیچھے حکمت تھی. وہی تو بات ہے، اس کو پیدا کرنا سمجھ لگے نا. وہی تو بتایا نا. غلط نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا صرف دنیا کے لیے، اور پھر مینس کہ اگر ہم اس کانسیپٹ سے لیتے ہیں تو اس کو پھر سزا بھی غلط مل رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے محنت کی جیسے یہ سر وہ دین تعلیم جو انسان اور دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، تو میں بھی اس کو بڑا بنا کے آزمائش کی گئی ہوں.
اصل میں ہمارے لیے ایک مستقل گائیڈنس جو ہے اسی واقعے کے اندر تھی کہ آپ دنیا میں جب بھی کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے ود دی ازمپشن کہ وہ آپ کا شکر گزار ہوگا ہی وڈ نیور، وہ فرض کرتا ہے سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے یعنی سروس کیریئر کے اندر دیکھ لیں کہ آپ نے جس کو بھی نوازا ہوگا اس کے کسی ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہی کیا ہوگا، لیکن وہی آپ کے سامنے آکڑا ہوگا. سر یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے سر. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ کیا کرے گا؟ اس میں ایسا کرنا ہے، بالکل ہے. تم بھی دوں تو بھی اس نے مخالفت کرنی ہے. تو گویا کہ اصل میں تو انسان کو یہ سبق پڑھانا تھا نا جی. اس کریکٹر کے ذریعے سے انسان کی آزمائش انسان کی. البتہ یہ ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے. انسان کو سبق پڑھانا، ابھی تو آزمائش تو شروع نہیں ہوئی. ہوگی نا کیا آگے پھر آئے گی. یہ کریکٹر ضروری تھا. انسان کو توقیت دی گئی ہے علم کی بیس پہ جن رشتوں پہ، لیکن علم تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا انسان کو. جو آدم کو کلمات کھائے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں. نہیں، وجہ فضیلت علم نہیں تھی، وجہ فضیلت تو روح تھی. ضرور تھی. ایکسپٹ کیا تو کہ نا پڑھے نا یعنی آدم الاسماء کلہا، اس سے پہلے فضیلت پہلے کروا لیا تھا. روح کو جب گھوم کو تو جب میں روح گھوم چکوں، میں نے آج بھی تلاوت کی، پرسوں بھی تلاوت کی تھی اسی آیت کی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ. سر یہ بزرگ فرما رہے ہیں، یہ ان کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہے. میں نے اکثر علماء کرام ان سے یہ کہتے ہیں کہ علم کی بنا پر فضیلت ہے اور روح کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو علم کی بدولت آدم علیہ السلام کو دو غلط کرتے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یہ عوام تو ہے نا جی، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے. اصل میں یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ جی ایسی بیسک چیزیں میں آپ کو کیوں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کلیئر ہو جائے. آپ کے ذہنوں کے اندر جو کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن چھوٹی چھوٹی بات پر ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی کوئی ایک بات جو ہے وہ غلط انٹر ہوتی ہے اور اس کی بعد بنیاد پر پورا کا پورا فکر جو ہے وہ غلط ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اگر جو ہے وہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ صاف ہو جائے تو اس سے بڑی آسانی انسان کو ہو جاتی ہے کہ انسان صحیح لائن پر سوچنے لگتا ہے. پھر اچھا ہو گیا آپ نے سوال کر دیا، سب کا فائدہ ہو گیا اس میں کہ وجہ فضیلت علم ضرور. پہلے فرشتوں سے سوال کیے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے، پھر انسان وہ تو انتظامی چیز تھی نا. وہ تو فرشتوں کا جو کنسرن تھا کہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی، دنگا فساد کرے گی، خون بہائے گی. تو اللہ نے کہا تھا کہ میں تم سے تعالیٰ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ میں ایسے نہیں بھیج رہا اس کو، میں علم دے کے بھیجا. صحیح بات ہے. اس کو اسی جگہ پہ رکھیں. انسان کی فضیلت تو اسٹیبلش ہو چکی تھی پہلے، اور اس کی وجہ فضیلت جو تھی وہ روح تھی. سر شیطان نے تو اس چیز کو بیس نہیں بنایا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ بلکہ روح کے ساتھ ساتھ تصویر بھی ایٹ دیٹ جی. لیکن شیطان نے اس کو تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اس نے تو اس کو کہا کہ فضیلت جو روح کی بجائے مٹی میں میری آگ ہے، اس کی مٹی ہے. جی. اس نے تو روح کا تکبر کی. اس نے تو روح کو اگنور کیا نا، اگنور کیا نا. اس نے روح کو اگنور کیا. اس نے اس کو بیس بنا لیا. اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے آپ کی جو مین فیچر ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ کی کسی چھوٹی بات کو ہمیشہ بنیاد بنا کر انکار کرتا ہے. صحیح بالکل. ہر اس واقعے میں پتہ نہیں کتنے رہنمائی کے پہلو ہیں ہمارے لیے. آٹا گوندھنا ہندی کیوں ہے؟ یہ جو سجدہ کروایا ہے یہ آدم علیہ السلام کو کروایا ہے یا سبھی نوع انسانی کو؟ سمبولک وہ تھے سامنے، لیکن مراد پوری نوع انسانی. اشرف المخلوقات انسان بنا. سر روح تو سارے لوگوں میں تھی نا، روح تو پوری نوع انسانی کی تھی. اگر روح کو کروایا ہوتا تو پھر
اصل میں ہم میں سے ہر ایک کا وجود تو بھی بنے نہیں، روح تھی لیکن وجود نہیں بنا. روحیں بن گئی تھیں وجود لیکن نہیں. انسانی وجود تو نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ کے علم میں روحیں جو ہیں وہ تھی، لیکن جو پورا انسان بن کر سامنے آ چکا تھا وہ تو آدم ہی تھا. وہ جی باقی سب تو اب اس کی یعنی سرب میں سے، اس کی نسل میں سے 1 by 1 آنے تھے. ہاں تکلیف ہو. لیکن ایک ان کو ایک سمبولک تو سجدہ کرا دیا، تو اب ان کی ساری مخلوق جو ہے وہ مسجود بنائے گا. سر اس میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی روح کو سجدہ کیا؟ یہ کیوں کہ صاحب روح کو سجدہ کرایا، صاحب روح کو سجدہ. سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس میں میں نے اس لیے بھی لفظ کہا تھا، آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ سجدہ کیے جانے والے میں تصویر کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. اس لیے کہ ایک ہی جملہ ہے نا، فائدہ سوئی تو ون وقت تو بھی بدوری. جب ہم نے اس کا تصویر کیا، تصویر کے بعد جب میں اس کا تصویہ کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے ڈھونک چکوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا. یعنی حیوان انسان کو سجدہ نہیں کرایا، آزاد انسان پلس روح جو اب انسان بن گیا ہے ہاں اس کو اس کو سجدہ کروایا. سر یہ جو سورہ اعراف میں غالباً سورہ اعراف کی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے یہ بہت سے انسان اور فرشتوں جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جہنم بھر جائے. تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ ان انسانوں کو اور ان جنوں کو میں نے دوزخ بھرنے کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید محاورے کی زبان میں ہے، اعلیٰ محاورے کی زبان ہے. آپ محاورے میں ذرا بھی آپ نے 70 سالہ جو سابقہ زندگی ہے اس پر غور کریں کہ آپ نے کتنی باتیں آج تک محاورے میں کی ہیں which don't mean literally. کہتے ہیں کہ ہمیشہ اعلیٰ زبان جو ہے محاورے کی زبان ہے. اور محاورے میں جب یہ کہا جائے کہ وہ کھیل کھانے ہو جہنم میں پتھر پڑے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی کو ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ میں نے کئی انسانوں کو تو جہنم کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے وہ ہماری کمپریہنشن سے بھی یون ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کام میں اپنی مرضی سے کروں. مثلا ایک اچھا کمانڈر جو ہے جب اسٹریٹجی تیار کرتا ہے جنگ کی تو اس میں وہ انکارپوریٹ کرتا ہے اپنی اسٹریٹجی میں دشمن کی حمایتیں. کرتا نہیں کرتا ہوتی اس کی اینٹیسپیشن ہے لیکن دشمن وہی کرتا ہے. تو کین یو سے کہ اس نے میچ فکس کر لیا؟ یہ اس کی استادی ہے. اس کے اچھے کمانڈر ہونے کی علامت ہے کہ اس نے ایک اسٹریٹجی ایسی بنائی، اس اسٹریٹجی میں اس نے دشمن کی ایک حمایت اس نے ایکسپیکٹ کی، اینٹیسپیٹ کی اور اپنی اسٹریٹجی کے اندر اس کو شامل کیا اور دشمن نے وہی کیا. ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کمانڈر نے زیادتی کی، عدل و انصاف کی بات نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک یہ تو انسانوں کے پلان کی بات ہے نا، اسٹریٹجی کی. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ وہ اس سے کتنی ابو ہے سب. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب قرآن مجید میں ہر 7-8 سپاروں کے بعد قصہ آدم ابلیس آ جاتا ہے. وہ بھی کیوں آتا ہے؟ ہماری رہنمائی کے. اور اس میں یہی عقائد جو ہیں یہ نکھارے گئے ہیں مختلف پہلوؤں سے. سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آیا ہے سورۃ الاعراف. ہے وضو ہے جن کا قرآن مجید پکڑنے ایزیلی اویلیبل ہے قرآن مجید یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں. اور کاپیاں
نہیں میرے کو یاد ہے. ہاں جس کے موبائل میں ہے موبائل میں سے نکال لیں. سورۃ الاعراف نکال لیں. دوسرا مدد میں اس وقت آپ جی کیا پریشان ہو کھڑے ہوتے. جی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہیں انسان کو نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ بات تو شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ تخلیق آدم کے بارے میں قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اکثر و بیشتر وہ ایسے ہیں کہ وہ دونوں قسم کے امکانات میں فٹ بیٹھتے ہیں. دونوں امکانات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک عام تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بنایا, گارا بنا کر انسان کا پتلا بنایا, پتلا بنا کر اس میں روح پھونک. عام یہی ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر دیجیے کہ یہ کسی بھی مرفوع حدیث کے اندر نہیں آیا. مرفوع حدیث سمجھ, مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی صحابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. یہ جو کہانی ہے یہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا قول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اس معاملے میں. قرآن مجید ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو ایولیوشن کے تصور کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں. مثلا نظریہ ارتقاء کے مطابق لائف کا آغاز کہاں ہوا؟ گارے میں. امیبا کہاں پایا جاتا ہے؟ گارے میں. اور گارے میں بھی وہ جو گہری گہرائی کے اندر جو گلی سڑی مٹی ہوتی ہے, سیاہ ہو جاتی ہے, جس سے لیپ کیا جاتا ہے گھروں کے اندر, جو کریک نہیں ہوتی, ہاں جی, جس میں سے بدبو آ رہی ہو, سنی ہوئی, وہاں پر لائف کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, اب ایک شخص جو ہے وہ اس جگہ کھود رہا ہے مکان بنانے کے لیے. تو آپ اسے سوال کریں کہ کیا کر رہے ہو, اس کا کیا کیا جواب دے سکتا ہے؟ جو مکان بنا رہے رہنے کے لیے میں مکان بنا رہا ہوں, اس میں رہوں گا. لیکن بنا تو مٹی کھود تو مٹی کا نہیں پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مٹی کھود رہا ہوں, یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بنیادیں کھود رہا ہوں, اور اسٹیٹ میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مکان بنا رہا ہوں. کہہ سکتا ہے کہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے انسان بنانے والا ہوں, تو اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی, اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو ایولیوشن کا تجربہ ہے انسان کی تخلیق, ہو سکتا ہے کہ اگر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس گارے سے کیا بنانا تھا, انسان بنانا تھا, تو جب گارا مکس کر رہا تھا تو کچھ نوٹ ہی سے کہ جی میں انسان بنا رہا ہوں. لہٰذا اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے. اور وہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اور بائبل کے اندر جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی فٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارا مکس کیا, ٹھیک, اور پھر اس کا پتلا بنایا اور اس میں وہ روح پھونک دی, پھونک ماری اور زندہ ہو گیا. اب یہ پھونک ماری جو ہے یہ پھر وہ کنفیوژن بھیج ہے نا,
وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جان اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، ڈونٹ کنفیوز دم. بات ہو جائے. اگر آپ اس کنفیوژن کے ایک وقت رکھیں گے تو آپ اس طرف جائیں گے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے لائٹ کا آغاز کیا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے کیا ہوا، آدم بنا دیا، حیوان انسان بنایا، حیوان انسان بنا کر اسٹرکچر مکمل ہو گیا، اب چھوڑ دیا. مصرف عبد الرحمان کی روایت کے مطابق شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا اور سارے اس کے ویک پوائنٹ جو ہے ان کو ریکگنائز کرتا رہا کہ کہاں کہاں میں نے بھوک مارنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اس کے اندر، پورا انسان بن گیا. اب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. کتنے باتیں ہو گئی؟ تو یہ دو امکانات ہیں. اب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ زیادہ سپورٹ کر دیا ایولیوشن کے تصور کو. کیسے؟ غور سے پڑھیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے تو مٹی سے وہ اس کا بنایا نا، مٹی سے نہیں، ایولیوشن کے تصور کو کیسے سپورٹ کر کے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، جب بنایا، جی یعنی کہ جب ہم نے تمہیں بنایا. تم کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. جمع کا ہے. اب پھر پڑھیں اس کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، جب ہم نے آپ کو تمہیں تخلیق کیا، تم سب کو بنایا. ہاں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری پھر تمہیں شیپ دی، شیپ دی. تم سب کو شیپ دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نوع انسانی پہلے بنی اور آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ بعد میں پیش آیا. تم آئے گے ابھی کیا ہم نے سنتے کو، یعنی کن کے سیغے سے جمع کا سیغہ آیا نا، اور اس سے مراد کون ہے؟ نوع انسانی. لیکن سر یہ اس آیت میں ابھی روح پھونکنے کا واقعہ ہے، روح، اور وہ تو آگے آپ نے بیان کیا نا، یہاں روح کے پھونکنے کا واقعہ نہیں ہے کہ مٹی سے پتلا بنا دیا اور گرو سجدے میں. نہیں، یہاں روح کا ذکر نہیں ہے. سجدے کا واقعہ تو ہے، سجدے کا تو ہے، لیکن ادھر ہم کہتے ہیں کہ سجدہ روح کو کروایا گیا، یہاں روح کہاں گئی؟ آپ غور کریں نا کہ پہلے جمع کا صیغہ بن گیا، جی، نوع انسانی پہلے بن گئی، ٹھیک، اس میں سے ایک فرد اس کا جہاں ذکر نہیں ہے، ایک سلیکٹ کر لیا جوڑا آدم اور حوا، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے نا اس کا، اور ان کے اندر روح پھونک دی. اور پھر باقی نسل جو ڈس انٹیگریٹ کر دی. نسل کی بات ہو رہی ہے، آدم اور حوا کا قصہ وہ، ٹھیک، یعنی تخلیق آدم، تخلیق نوع انسانی پہلے ہو گئی اور اس میں سے آدم سلیکٹ ہوئے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. یہ ٹرانسفر پہلے ہوا. جی، جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ نہیں؟ اصل میں قرآن مجید تو غور و فکر اس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے بھول کر یہ جمع کا صیغہ نکل کے کہنے سے لیکن سر وہ جب انسان تو آتا ہے زیرو سے، نطفے سے شروع ہو رہا ہے، وہ تو یہاں لکھا جا رہا ہے کہ پہلے سے بنا دیا گیا سارے انسانوں کے باڈیز کو. سارے انسانوں کی باڈیز نہیں، نوع انسانی، باقی ساری نوع جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، ضائع کر دی. چاہے آگے تو پھر باقی انشاءاللہ نماز کی بات کریں گے. ہم بریک کر رہے ہیں نماز کے لیے اور انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ملاقات ہوگی، اذان ہوگی.